دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں اگر بارش نہ ہوتی تو تمام کرۂ ارض کی ہدایت اور سعادت کا نقشہ الٹ جاتا، دنیا میں اسلام کا نام تک نہ رہ جاتا اور کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعلان کرنے والا نہ ہوتا۔ آخر بارش نے غزوہ بدر میں کس طرح مسلمانوں کی مدد کی، یہ جاننے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ناظرین، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، اگر خدا میں حق کی یہ چھوٹی سی جماعت بھی ہلاک ہو گئی تو اس کرۂ ارض پر تیرا سچا اطاعت گزار کوئی نہیں رہے گا۔ دراصل بدر میں جس رات بارش ہوئی اس سے پہلے صائبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دین اسلام جو دین حق ہے کی بقا کے لیے عجز و انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ بوقت دعا محویت اور بے خودی کا یہ عالم تھا کہ کاندھوں پر سے چادر مبارک گر پڑتی اور آپ کو خبر تک نہ ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دلی بے قراری پر یار غار رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ وفا فرمائے گا، آپ خاطر جمع رکھیں، اپنے بے قرار دل کو قرار دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ، یہ قریش یہ باطلانے حق کیل کانٹوں سے لیس ہو کر غرور و نخوت کے ساتھ یہاں آئے ہیں تاکہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا ثابت کریں۔ اے اللہ، تیری نام لیوا مٹھی بھر جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیرا اطاعت گزار اور عبادت گزار کوئی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو اس طرح شرف قبولیت عطا فرمایا کہ اس کے جواب میں بارش ہوئی جس نے فتح کو شکست میں اور شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ اس کے علاوہ 1000 ملکوتی طاقتیں بھیجنے کی بشارت دے کر مہاجرین اور انصار کی مٹھی بھر جماعت کی مدد کی۔ سورہ انفال کی آیت 65 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میدان جنگ میں اگر 20 مجاہدین ثابت قدم ہوں گے تو وہ 200 کافروں پر غالب آ سکتے ہیں، یعنی ایک مرد مجاہد تنہا 20 کافروں سے نبرد آزما ہو سکتا ہے۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ثابت قدمی کا انحصار حوصلے پر ہے، حوصلے کا دار و مدار طاقت پر ہے، اور قوت ایمانی وہ ملکوتی طاقت ہے جو جسم میں بجلی بھر دیتی ہے، حوصلہ بڑھاتی ہے، جس کے بعد میدان جنگ میں مرد مجاہد دشمن کے سامنے ڈٹ جاتا ہے۔ اس طرح ایک ایک مجاہد 20 کافروں پر بھاری ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، فوج سے مخاطب ہوئے کہ تم اس وقت ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ذمہ دار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطاب سے ان کے دلوں میں ولولہ انگیز جذبہ پیدا ہوا کہ ہم ہی وہ واحد جماعت ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خاطر لڑ رہے ہیں، باقی سب اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ اس جوش اور ولولے کے باعث ایک ایک آدمی کو ہزار آدمی کی قوت حاصل ہوئی اور وہ جان کی بازی لگانے پر آمادہ ہو گئے۔ اس کی مثال غزوہ بدر کا ایک بے نظیر واقعہ ہے۔ ایک طرف طاقت اور قوت کا پہاڑ ابو جہل تھا جس نے اپنے آپ کو ذرہ بکتر میں چھپا رکھا تھا، اس کی صرف 2 آنکھیں نظر آتی تھی۔ دوسری طرف افرا کے 2 کم عمر بیٹے موز اور ماس تھے اور جن کی عمر انتہائی کم تھی۔ ابو جہل کے سامنے ان کی حیثیت بالکل ایسی تھی جیسے ہاتھی کے سامنے چیونٹی، مگر ان 2 کم عمر مجاہدین نے ابو جہل کی دونوں آنکھوں پر تاک کر ایسا نشانہ مارا کہ ابو جہل خاک و خون میں تڑپنے لگا۔ آخرکار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان بچوں کے اندر نیزہ اٹھانے کی طاقت کہاں سے آئی؟ ابو جہل کو جان سے مارنے کا حوصلہ کہاں سے آیا؟ دراصل یہ وہ ملکوتی توانائی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بجلی کی طرح بھر دی اور اسلام کے سب سے قوی، جری اور ظالم دشمن کو بے بس اور ناتواں ہاتھوں سے ہلاک کروایا اور حق کی جیت نے کفر اور شرک کو جڑ سے کاٹ کر پھینک دیا۔ بلا شبہ غزوہ بدر تاریخ کی ایک سچائی ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اسلام کا حقیقی عروج اسی غزوہ سے شروع ہوا کیونکہ اس مارکے میں کافروں اور مشرکوں کو شکست دینے کے بعد مسلمان محض جلا وطن اور مہاجر نہیں رہے بلکہ ان کے پاس ایک آزاد ریاست تھی اور وہ ایک زندہ اور آزاد قوم کی مانند مدینے میں رہ رہے تھے۔ رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ غزوہ بدر کے اس بے مثال تاریخی واقعے سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں نوح انسانی کے لیے صرف دستور حیات ہی نازل نہیں فرمایا بلکہ اسی ماہ مکرم میں اس کے نفاذ کی راہ بھی ہموار کر دی۔